حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ۔ اوگرا قیمتوں کا تعین کر کے روزانہ کی بنیاد پر ویب سائٹس پر پبلش کرے گی۔ وفاقی وزراء کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں جتنا اتار چڑھاؤ ہوگا وہ عوام کو فوری منتقل ہوگا۔ ناجائز منافع خوری اور مصنوعی قلت پر سخت کارروائی ہوگی۔ خطے میں بحران سے ساری دنیا متاثر۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کرائی۔ امنیتی کوششوں میں چین نے بھرپور ساتھ دیا۔ مصالحتی عمل میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک کوششیں تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین فارماسیوٹیکل B2B کانفرنس سے خطاب۔ اور سیاسی بحران سے غیر سیاسی قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اگر حکومت آبنہ ہرمز کھلوا سکتی ہے تو کشمیر بھی کھلوائے۔ بلاول بھٹو آزاد کشمیر میں کارکنوں سے خطاب۔ کہا تھرڈ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے تجویز پر حکومت نے کوئی جواب دیا نہ ہی مظاہرین نے۔ اگر میری تجویز نہیں ماننی تو اپنا حل پیش کریں۔ آئین سازی مشاورت سے ہوتی ہے، زور زبردستی سے نہیں۔ آئی پی پی آزاد کشمیر کے صدر سردار تنویر الیاس کے قافلے پر ٹائنڈل کوٹ میں فائرنگ، سیکیورٹی گارڈ جام بحق، 3 افراد زخمی۔ سردار تنویر الیاس انتخابی مہم کے سلسلے میں حلقہ LA 22 پا چھوڑ جا رہے تھے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی سردار تنویر الیاس کے قافلے پر حملے کی مذمت۔ کہا سیاست میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ امریکہ کے دفاعی تنصیبات کے بعد شہری انفراسٹرکچر پر وار۔ ایران کے کئی شہروں میں بمباری، حملوں میں مزید 8 شہری شہید، تعداد 45 ہو گئی، 400 سے زائد زخمی۔ بندر عباس کو شیراز سے ملانے والے اہم پل پر بمباری، ریلوے اسٹیشن اور کمیونیکیشن ٹاور بھی ٹارگٹ۔ چابہار میں میری ٹائم ٹاور پر تیسری بار حملہ۔ خوزستان اور بندر خمیر میں 6 پل ملیامیٹ۔ ایران شہر ایئرپورٹ پر بجلی تنصیبات، ایندھن کا ذخیرہ تباہ۔ جزیرہ قیشم، سیرک اور اہواز شہر میں بھی بمباری۔ بو شہر اور حمیدیہ میں دھماکے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کہتے ہیں ایران آبنہ ہرمز کا کنٹرول کھو چکا۔ شام بھی امریکہ ایران جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کی الطنف ملٹری بیس پر حملہ۔ کویت، بحرین اور قطر میں بھی امریکی اڈوں پر تابڑ توڑ جوابی حملے۔ اہم تنصیبات کو ٹارگٹ کیا گیا۔ کویت میں دفاعی ریڈار، اسلحہ گودام، آرٹلری راکٹ سسٹم کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حملوں سے کویت میں پاور پلانٹ اور سمندری پانی کو صاف کرنے والا پلانٹ تباہ۔ قطر میں فضائی دفاعی نظام الرٹ۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق آبنہ ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، کوئی گیس یا تیل جانے نہیں دیں گے۔ اسرائیل نے امریکہ کو ایسی جنگ میں دھکیل دیا جسے جتنا ناممکن ہے۔ امریکی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ کہا اسرائیل امریکی ٹیکس کا پیسہ اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک دن آئے گا یہ سب بے نقاب ہوگا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کینسر اسپتال، رہائشی علاقوں پر حملے امریکی بے بسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایرانی افواج بے گناہوں کا خون ہرگز نظر انداز نہیں کرے گی۔ آبنہ ہرمز کے بعد باب المندب میں کشیدگی۔ خلیج عدن میں بھی جہازوں کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ یمن کے قریب مسلح افراد کا کیمیکل ٹینکر پر قبضہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹینکر کی منزل صومالیہ کی بندرگاہ تھی۔ چین اور پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی بحالی پر زور۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جائے۔ مسئلے کے پرامن حل کے لیے دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں۔ فریقین اپنے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. Today I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI and the CIA to investigate how and why such crucial information was hidden, to fire those involved in the cover-up and to file criminal charges if appropriate. ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی انتخابات میں چینی مداخلت کا الزام۔ FBI کو تحقیقات کا حکم۔ انتخابی انٹیلیجنس معلومات فوری ڈی کلاسیفائی کرنے کی ہدایت۔ خطاب میں کہا 2020 کے انتخابات میں چین نے تقریباً 22 کروڑ امریکیوں کا ڈیٹا حاصل کیا۔ وہ ہمارے انتخابات میں مسلسل مداخلت اور ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیجنگ چاہتا تھا میں صدارتی الیکشن ہار جاؤں۔
اینڈی برنہم برطانوی لیبر پارٹی کے نئے سربراہ منتخب اینڈی برنہم کیئر سٹارمر کی جگہ برطانیہ کے وزیر اعظم ہوں گے۔ 20 جولائی کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ کہا سیاسی تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ بنو میں فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 24 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک آپریشن بلا تعطل جاری رہے گا۔ ISPR کا بیان۔ افغان طالبان رجیم پاکستان مخالف دہشت گردوں کی پشت پناہ۔ سابق افغان آرمی چیف نے طالبان کی پاکستان میں دہشت گردی کی تصدیق کر دی۔ طالبان کو بھارت سے مالی معاونت کی فراہمی کا بھی اعتراف۔ کہا رقم فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے گروپوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ پاکستان پر حملے کرنے والے تمام دہشت گردوں کو افغان طالبان کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ امریکہ کی جارحیت دفاعی تنصیبات کے بعد ایران کا شہری انفراسٹرکچر نشانہ۔ حملوں میں مزید 8 شہری شہید، تعداد 45 ہو گئی، 400 سے زائد زخمی۔ بندر عباس کو شیراز سے ملانے والے اہم پل پر بمباری، ریلوے اسٹیشن اور کمیونیکیشن ٹاور بھی ٹارگیٹ۔ چابہار میں میری ٹائم ٹاور پر تیسری بار حملہ۔ خورستان اور بندر خمیر میں 6 پل ملیمیٹ۔ ایران شہر ایئرپورٹ پر بجلی تنصیبات، ایندھن کا ذخیرہ تباہ۔ جزیرہ قیشم، سیرک اور اہواز شہر میں بھی بمباری۔ بو شہر اور حمدیہ میں دھماکے ہوئے۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ نے کئی پلوں کو نشانہ بنایا۔ جہاں سے بحری جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے ہوتے ہیں ان کو ہدف بنایا۔ حملوں کا مقصد ایرانی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ سینٹ کام کا موقف آبنائے ہرمز اور اطراف کے علاقے جہاز رانی کے لیے کھلے ہیں۔ بحری ناکہ بندی پر عمل درآمد کے لیے امریکی افواج نے ایک جہاز کی تلاش لی۔ خلاف ورزی کرنے کی کوشش والے 3 تجارتی جہازوں کا راستہ تبدیل کیا گیا۔ ایک جہاز کو وارننگ نظر انداز کرنے پر ناکارہ بنا دیا۔ مشرق وسطیٰ میں تقریباً 50,000 سے زائد فوجی تعینات ہیں، کسی بھی مشن کو انجام دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کہتے ہیں ایران آبنائے ہرمز کا کنٹرول کھو چکا ہے۔ پاسداران انقلاب کا پہلی بار شام میں امریکی ملٹری بیس پر حملہ، اسپیشل آپریشن کمانڈ سینٹر کو نشانہ۔ کویت، بحرین اور قطر میں بھی امریکی اڈوں پر تابڑ توڑ جوابی حملے، اہم تنصیبات ٹارگیٹ۔ قطر میں فضائی دفاعی نظام الرٹ۔ بحرین کے سخیر بیس پر امریکی ہیلی کاپٹرز اور جاسوس طیاروں پر حملوں کا دعویٰ۔ ترجمان کے مطابق آبنائے ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے، کوئی گیس یا تیل جانے نہیں دیں گے۔ ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو خطے کو اونٹوں کے دور میں واپس بھیج دیں گے۔ ترجمان ایرانی فوج کی بھی وارننگ، مسلح افواج سے اظہار یکجہتی۔ ایران کی سڑکوں پر عوام کا سمندر امڑ آیا۔ انقلاب اسکوائر پر ہزاروں افراد جمع، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے۔ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کے مذاکرات سے مالی فائدہ اٹھانے کے الزامات مسترد۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا تہران کی جانب سے کوئی ایسا پیغام نہیں ملا۔ دونوں صدر ٹرمپ کے بھروسہ مند اراکین ہیں۔ خطے میں عام کے لیے وٹکوف اور کشنر سے بڑھ کر کسی نے کام نہیں کیا۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ وٹکوف اور جیریڈ کشنر ایران مذاکرات کو مالی فوائد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایران اب بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، بات چیت کر رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا دعویٰ، کہا امریکی صدر نے ہمیشہ سفارتکاری کو ترجیح دی۔ آپریشن ایپک فیوری کے اختتام پر ہم سفارتی مرحلے میں داخل ہو گئے تھے، لیکن ایران نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی۔ تہران کو تجارتی جہازوں پر حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ صدر ٹرمپ نے ثابت کر دیا ہم ایران کو کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اور کسی بھی مقام کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایران اب ہمارے حملوں کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔